تشریح کی آج سورہ الاحقاف کی 28ویں آیت سے شروع کرنا ہے. یہیں سے رکوع شروع ہوتا ہے، یہیں سے تلاوت و ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلْ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ إِفْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. وَإِذْ صَرَفْنَا نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرِينَ. قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ. يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ. فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِل لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تمہارے ارد گرد تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہلاک کر چکے ہیں اور نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ رجوع کریں. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ، آپ کے ماننے والے اور سننے والے سب مراد ہیں کہ ان نشانات کو گویا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تمہارے ارد گرد کی بستیوں کو بھی ہم پہلے ہلاک کر چکے ہیں، اور جن کو ہلاک کیا ان کے متعلق بیان فرمایا اور نشانات کو پھیر پھیر کر بیان کیا تاکہ وہ رجوع کریں.
فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون اللہ قربانا آلہۃ، پھر کیوں نہ ان لوگوں نے ان کی مدد کی جن کو خدا کے سوا حصول قرب کی خاطر انہوں نے معبود بنا رکھا تھا۔ خدا کے سوا حصول قرب کی خاطر، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ بتوں کے متعلق یا مصنوعی خدا کے متعلق یہ کہا کرتے تھے کہ یہ اللہ سے ہمیں قریب کرنے کا وسیلہ ہیں، اس لیے ہم ان کی براہ راست اس لیے عبادت نہیں کرتے کہ وہ کوئی اپنی ذات میں معبود ہے، بلکہ ان کے رستے سے، ان کے قریب ہونے سے اللہ ہمارے قریب ہو جاتا ہے۔ بل ضلوا، لیکن وہ تو ان سے جاتے رہے، کھوئے گئے۔ وذالک افکہم وما کانوا یفترون، بلکہ وہ تو اور وہ ان کا افطرا تھا جو وہ گھڑا کرتے تھے، یہ قیامت کے دن ان پر ظاہر ہوگا۔ یعنی یہ ساری باتیں کہ جن کو معبود خدا کے قرب کا ذریعہ بنا کر پوجا کرتے تھے، وہ قیامت کے دن ان سے جاتے رہیں گے اور ثابت ہو جائے گا کہ یہ ان کا جھوٹ تھا جو انہوں نے گڑھا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ میں نے بہت غور و محنت سے تیار کیا ہے، کیونکہ اس سے بعض باتیں جو ترتیب سے تعلق رکھتی ہیں وہ کھلتی ہیں۔ میرے نزدیک یہ جن وہ بڑی قوم تھے جو غالباً افغانستان کے باشندے تھے، ان تک قرآن وہاں پہنچ چکا تھا، وہ قرآن سنا کرتے تھے۔ فلما حضروہ میں مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے، اس لیے یہ خیال کہ وہاں قرآن سنا، یہ اگلی آیات میں جو بات کھلتی ہے اس سے غلط ثابت ہوتا ہے۔ اب ترجمہ سنیے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں میں سے ایک جماعت کا رخ تیری طرف پھیر دیا جو قرآن سنا کرتے تھے، جب وہ اس کے حضور حاضر ہوئے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، تو انہوں نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ ادب کا تقاضا ہے کہ غور سے ان کی باتیں سنو۔ پھر جب بات ختم ہو گئی تو اپنی قوم کی طرف انذار کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ یہ ایسا ترجمہ ہے جو بین ہی تاریخی حقائق کے مطابق ہے۔ لفظ جن کو میں جن ہی رہنے دیا ہے، کیونکہ اس سے پھر غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہو جائے گی کہ ہم زبردستی معنی بدل رہے ہیں، لیکن مضمون کھل جاتا ہے پورا۔ جن ایسے لوگ ہیں جو اپنے ملک کے بڑے لوگ تھے یا جو عربوں کی نظر سے عموماً پوشیدہ رہے، وہ اپنا آنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا کھلم کھلا ظاہر نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جو بھی حکمت تھی، بہرحال جن کی اس تعریف میں آتے ہیں جو امام راغب نے تفصیل سے بیان کی ہے، یعنی بڑے لوگ، عامت الناس کی نظر سے مخفی لوگ، اور چھپ کر رہنے والے۔ بعض اس تعریف میں یہ باتیں بھی داخل ہیں کہ ننگی آنکھ سے نظر نہ آنے والے، مگر وہاں مراد اور ہو جاتی ہے۔ مگر جو پہلی تین باتیں میں نے بیان کی ہیں یہ ان پر صادق آتی تھیں۔ قرآن ان تک پہنچ چکا تھا، وہ سنا بھی کرتے تھے، اس سے متاثر ہوئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے انہوں نے کہا کہ ان کے لیڈروں نے ان سے کہا خاموش ہو۔ جب بات ختم ہوگی، فلما قضیا ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنی قوم کی طرف انذار کرتے ہوئے لوٹ گئے۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، انہوں نے کہا ہے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے،
انزل من بعد موسیٰ، جو موسیٰ کے بعد اتاری گئی، مصدقا لما بین یدیہ، اس کی تصدیق کر رہی تھی جو اس کے سامنے تھا، وہ حق کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے رہی تھی۔ یہ کتاب ہم نے سنی ہے، اور یہ ذکر اب سننے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہو جاتا ہے کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو خود مصدق تھے، ان سے یہ کتاب سنی۔ چنانچہ اس ترجمے کی اگلی آیت ہے، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات پر لبیک کہو۔ پہلے سننا اور تھا، ایک غائبانہ سننا تھا، اب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے سنا، اور اسی کے متعلق ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ چپ رہو۔ تو داعی اللہ، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، اس کی آواز پر لبیک کہو اور اس پر ایمان لے آؤ۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہے کہ وہ گناہ بخشیں گے، مراد یہ ہے کہ جس خدا کی طرف وہ بلا رہا ہے، اگر تم اس پر ایمان لے آؤ گے تو وہ خدا تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی آواز پر لبیک نہ کہے، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں کوئی اعجاز نہیں دکھا سکتا۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی ولی نہیں۔ لیسا بمعجز فی الارض کے دو امکانی معنی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اس خدا کی طرف بلانے والے کی کو ناکام کرنے کی کوئی بھی طاقت نہیں رکھتا، وہ زمین میں اس پیغام کو مٹانے کے لیے، اس کو دبانے کے لیے، اس کے برعکس کوششوں میں لازماً ناکام ہونے والا ہے۔ وہ اس بات میں لوگوں کو عاجز نہیں کر سکے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یا اس داعی اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ دوسرے، وہ سارے لوگ جو وقت کے رسول کا انکار کرتے ہیں، وہ اعجاز سے بھی عاری ہو جاتے ہیں، ان پر کوئی خدائی نشانات ظاہر نہیں ہوتے، وہ سب ڈھکوسلے ہوتے ہیں، پھر گپے مارتے رہتے ہیں، ہم نے یہ کیا وہ کیا، یہ کر کے دکھا دیں گے۔ آج کل جنگ اخبار کھول کے دیکھ لیں، روزانہ اس قسم کے معجز بیان لوگوں کے معجزوں کا ذکر چل رہا ہے، اور ہمارے ہاتھ پہ نشان دیکھو، اول سے آخر تک جھوٹ، ایک ذرہ بھی نشان کا وہ نہیں دکھا سکتے۔ تو لیسا بمعجز ان میں یہ بھی مراد ہے کہ جو خدا کے رسول کی اطاعت نہ کرے، خدا کی طرف بلانے والے کی آواز پہ لبیک نہ کہے، وہ کوئی اعجاز نہیں دکھا سکتا زمین میں۔ کیوں؟ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، کیونکہ اس کے سوا کوئی اس کا ولی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ ولی ہی نہیں ہے تو پھر اعجاز اس کی طرف سے کیسے دکھائیں گے؟ اولئک فی ضلال مبین، یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی کھلی گمراہی میں ہیں۔ اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ یہ جو آیت تھی، یہ اگر جس طرح میں نے بیان کیا نتیجہ وہ نہ نکالا جائے تو پھر مضمون الجھا لگتا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور وہ ان کی تخلیق سے تھکا نہیں، اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کرے۔ یہ جو توجہ دلائی گئی ہے غور و فکر کی، یہ ایک جاری رہنے والا سلسلہ ہے، اور قطعی طور پر ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ تخلیق سے نہیں تھکا۔
وسعتیں بھی دیتا چلا جا رہا ہے اور نئی سے نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، اور انسان کے علم میں اگرچہ بعد میں آتی ہیں مگر وہ جانتا ہے کہ نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اگر وہ نئی چیزیں پیدا کر سکتا ہے اس چیز سے جو ہے ہی نہیں، تو مردوں کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ دلیل ہے۔ کیوں نہیں؟ بھلا انہو علی کل شیء قدیر، یقیناً وہ ہر چیز پر جو وہ چاہے قادر ہے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور یاد رکھو اس دن کو جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اب اس سے پہلے بھی ایک پیش ہونے والوں کا ذکر تھا جو ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان کا انجام کتنا نیک تھا جس کا پہلے ذکر گزر چکا ہے، مگر اب وہ پیش کیے جائیں گے جنہوں نے انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہتے تھے، حاضر ہوا کرتے تھے بظاہر خدمت میں، مگر کفر کے ساتھ۔ ان کے متعلق فرمایا وہ یاد رکھو اس دن کو جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آگ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ اس سوال کے جواب سے پہلے یہ نہیں فرمایا گیا کہ ان سے پوچھا جائے گا، کیونکہ بعض دفعہ اچانک جو بات ہونی ہو فوری اس کے درمیان فاصلہ نہیں ڈالا جاتا۔ ان باتوں کے درمیان فاصلہ نہ ڈالنا ثابت کرتا ہے کہ یہ قطعی بات ہے۔ تو آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اس کا قطعی ہونا اس طرز کلام سے بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم یہ سچ تھا۔ سو وہ ان سے کہے گا بس عذاب چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ میں نے یہ نہیں کی بجائے تھا میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ یہاں پوچھا جائے کون سا دونوں میں سے زیادہ مناسب ہے۔ اور یاد رکھو اس دن کو جس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کی آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ کیا یہ سچ نہیں تھا؟ میں تھا اس لیے ہے کہ جب تمہیں کہا جاتا تھا تو اس وقت کی بات ہے، تم اس کو جھوٹ کہا کرتے تھے، لیکن تھا نا یہ سچ۔ جب ایک دفعہ تھا میں ترجمہ کر دیں گے تو جواب بھی ان کا ہی ہوگا، ہمارے رب کی قسم یہ سچ تھا۔ یہ مطلب نہیں کہ اب نہیں ہے، بلکہ جس وقت ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس وقت یہ سچا وعدہ تھا۔ وہ ان سے کہے گا پس عذاب چکھو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ سچ تھا مگر تم انکار کر دیتے تھے، اب یہ تمہارے سامنے سچ آ گیا ہے، اب اس عذاب کو چکھو۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، بس صبر کر جیسے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے بارے میں جلد بازی سے کام نہ لے۔ ولا تستعجل لهم، جلد بازی سے کام نہ لے کس تعلق میں ہے؟ فرمائیے۔ ان کے ایمان لانے میں یا کفر میں؟ اس سیاق و سباق سے ان کی پکڑ کے متعلق ہے غالباً، کیونکہ آگے جو مضمون بیان ہو رہا ہے یہ جلدی کی بات کر رہا ہے، جو پکڑ کے متعلق جلدی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے پکڑا تو جانا ہی ہے، ناممکن ہے کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکیں، تو کیا ضرورت ہے جلدی کرنے کی؟ اور اولو العزم انبیاء نے پہلے بھی تو صبر کیا تھا، اس لیے تو بھی صبر سے کام لے۔ مگر اس میں ایک بات ہے جس سے یہ بظاہر نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا
گزشتہ اولوالعزم رسولوں کی پیروی کریں، ان سے صبر کا رنگ سیکھیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ فصبر کما میں کما ارسلنا الی فرعون رسولا والا کما ہے، اس میں مشابہت ہے، پہلوں کی برتری مراد نہیں ہے۔ سب اولوالعزم نبیوں سے بڑھ کر تو اولوالعزم ہے، تو جیسا اولوالعزموں کا شیوا ہے ویسا ہی شیوا تو بھی اختیار کر، لیکن اس پہلو سے نہیں کہ گویا ان کی پیروی کر رہا ہے، بلکہ تو اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ صبر دکھائے۔ ولا تستعجل لہم، اب بات کھل جاتی ہے صبر کے معنوں میں۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، جب وہ اس دن کو دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو یوں لگے گا جیسے دن کی ایک گھڑی سے زیادہ انتظار میں نہیں رہے۔ کأنہم یوم یرون ما یوعدون، کأنہم میں یوں لگے گا کے معنی ہے، ورنہ اگر کأنہم کا کوئی اور معنی کریں گے تو مضمون کھلتا نہیں، اور ایسا لگے گا کا ترجمہ بین ہی عربی لغت کے مطابق ہے، کأنہم گویا وہ ایسے ہو گئے کہ، تو ترجمہ اس کا یہ کیا ہے جب وہ اس دن کو دیکھیں گے جس سے انہیں ڈرایا جاتا ہے تو یوں لگے گا کہ دن کی ایک گھڑی سے زیادہ انتظار نہیں رہے۔ جو واقعہ ہونے والا تھا اس واقعہ کے متعلق وہ پلک جھپکنے میں ہو گیا۔ یہ مضمون قرآن کریم نے دوسری جگہ بڑی تفصیل سے کھولا ہے کہ قیامت کے دن جب وہ پیش ہوں گے تو اپنی دنیا میں رہنے کے زمانے کو وہ بہت چھوٹا سمجھیں گے۔ یہ مختصر لفظوں میں اسی طرف اشارہ ہے۔ پس کیا بد کرداروں کے سوا بھی کوئی قوم ہلاک کی جاتی ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا ذکر ہے، ان سب لوگوں کو جو ہلاک کر دی گیا پہلے، اور پھر وہ قیامت کے دن سمجھیں گے کہ ہمیں کیا فائدہ ہوا، بالکل تھوڑی دیر ہی ہم نے زمین کا فائدہ اٹھایا ہے۔ تو یہ آخری نتیجہ ہے، حل یہلک الا القوم الفاسقون، بس کیا بد کرداروں کے سوا بھی کوئی قوم ہلاک کی جاتی ہے۔ اب سورہ محمد، اس صورت پر بہت محنت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کا جو طرز کلام ہے نا، بات کا انصراف بدلنا، بہت توجہ چاہنے والا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم
سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعصل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع معهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. میرا خیال ہے اس میں جیسے کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا بعض بڑی مشکل آیات بھی آ رہی ہیں، اس لیے پہلے یہاں تک ختم کر لیتے ہیں، بعد میں پھر اگر وقت ہو تو باقی صورت کریں گے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد رحم کرنے والا، بن مانگی دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے. یہاں ضائع کرنے کا مفہوم ہے، اور دوبارہ جب یہی لفظ آئے گا تو وہاں گمراہی کا مضمون آنے والا ہے، اس لیے یہاں ضائع کر دیے کے معنوں میں عبداللہ ہے.
والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، ضائع کر دیے سے مراد یہ ہے کہ ان کو ضائع شمار کیا، بے معنی بے مقصد اعمال تھے، اس لائق نہیں تھے کہ ان کو کوئی پھل لگتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ہے، وآمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا، اور وہی ان کے رب کی طرف سے کامل سچائی ہے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پر بیچ میں آتا ہے، اور وہی ان کے رب کی طرف سے کامل سچائی ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، یہ نتیجہ ہے اس آغاز کا جو ابھی کیا گیا تھا، یعنی آیت جس بات سے آغاز کرتی ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربہم، ان کے رب کی طرف سے یہی حق کامل سچائی ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، ان کے عیوب کو وہ دور کر دے گا اور ان کا حال درست فرما دے گا۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ کر دیے، لیکن قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کے بعد پھر برائیوں کے دور کرنے کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جیسا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا۔ یہ جو ان آیات میں ترتیب ہے بالکل اسی وہی ترتیب ہے جو یہاں بھی ملحوظ رہنی چاہیے۔ ان کی کو وہ دور کر دے گا اور ان کا حال درست فرما دے گا۔ ذالک بأن الذین کفروا اتبعوا الباطل، یہ اس لیے ہوگا کہ وہ جنہوں نے کفر کیا انہوں نے جھوٹ کی پیروی کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور وہ جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی۔ آنے والے کا مضمون اس عبارت میں داخل ہے، اس کے لیے الگ لفظوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اگر آنے والے کاٹ بھی دیں تو بات تو کھل جاتی، پھر بھی وہی رہتی ہے، مگر اپنے ایک اشکال تھوڑا سا پیدا ہوتا تھا، اس لیے میں نے آنے والا بیچ میں داخل رہنے دیا ہے۔ اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی، گویا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو اپنے رب کی طرف سے آنے والے حق کی پیروی کی۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے سامنے ان کی مثالیں بیان فرماتا ہے۔ یہ دو مثالیں پہلے گزر چکی ہیں۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اب اس آیت کا ترجمہ بھی بہت لمبی آیت ہے اور کافی مشکل سے میں سمجھا ہوں کہ میں اس مضمون کو کھول سکا ہوں جو ان آیات میں کھولا گیا ہے۔ بس جب تم ان لوگوں سے مل جاؤ جنہوں نے کفر کیا، فضرب الرقاب، تو گردنوں پر وار کرنا۔ فضرب الرقاب میں دو معنی ہیں، ایک تو اس کو مصدر کے طور پر لیا جائے ان معنوں میں کہ گردنوں پر وار کرنا ہے، مگر میں نے اسے حکم کے طور پر لیا ہے۔ گردنوں پر وار کرنا، یہاں تک کہ جب تم انہیں ہلکان کر دو تو مضبوطی سے بندھن کسنا۔ یہاں بھی کسنا اسی طرح حکم کے معنوں میں مسلسل آگے بڑھے گا۔ پھر بعد ازاں احسان کے طور پر اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منًا بعد واما فداء، پھر خواہ
بعد ازاں احسان کے طور پر یا فدیہ لے کر آزاد کرنا حتیٰ تضع الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی ختم ہو جائے، اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ سارا کفار کے ساتھ لڑائی کے دوران جو یہاں دستور بیان فرمایا گیا خدا تعالیٰ کی طرف سے، بین یہی ہوا کرتا تھا، لڑائی کے دوران بھی فدیہ لے کر آزاد کر دیا جاتا تھا، جیسا کہ بدر کے بعد ہوا ہے۔ تو دراصل یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہیں، یہ نہیں ہے کہ احسان گویا ہوتا ہی یہی ہے، احسان کرنا ہے یا وہ کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات کی صورت میں ہے کہ یہ سب کچھ جب ہو رہا ہوگا تو درمیان میں تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو یہاں تک کہ لڑائی ہتھیار ڈال دے، یعنی جنگ کی کیفیت باقی نہ رہے۔ ذالک، ایسا ہی ہونا چاہیے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اور اگر اللہ چاہتا، یہ لڑائی پھر کیوں ہے، کیوں یہ ساری بات، اس کی وجہ بیان فرمائی گئی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو خود ان سے انتقام لیتا، تمہیں بیچ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن غرض یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمایا جائے یا آزمائے۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض کو بعض دوسروں کے ذریعے آزمائے، تو تمہاری آزمائش بھی پیش نظر ہے اس میں، کہ اس تعلیم پر تم کیسا عمل کرتے ہو اور بین ہی اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہو کہ نہیں۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، اس کا ایک ترجمہ جو عرف عام میں کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے تو اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، ان معنوں میں کہ ان کو مرنے کے بعد، قتل کے بعد پورا بدلہ دے گا۔ لیکن اگر یہ ترجمہ ہے تو پھر سیہدیہم ویصلح بالہم کا کیا مطلب ہے؟ جن کو بخش دیا، جن کے سارے اعمال کا بہترین بدلہ ان کو قیامت کے دن دیا جا رہا ہے، مرنے کے بعد سیہدیہم ویصلح بالہم کا کیا مطلب بنتا ہے؟ معنوی طور پر کوئی مطلب سوچا جا سکتا ہے، مگر جس تسلسل سے آیات جاری ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں قتلوا سے مراد خدا کی راہ میں بے حد اذیت دیے گئے۔ ایک مسلمہ عربی کا ترجمہ ہے قتلا، یہاں قوتلو نہیں ہے۔ اگر قوتلو ہو تو کچھ ان میں سے بچ بھی سکتے ہیں، مگر قتلو کا تو مطلب ہے سارے مر گئے، سب کو قتل کر دیا گیا۔ تو یہ قتل کا یہ معنی قرآن کریم کی دوسری آیات سے بھی ثابت، اور مفردات راغب نے بڑی وضاحت سے اس پر روشنی ڈالی ہے۔ دیگر لغت کی کتب بھی اٹھا کے دیکھی ہیں ہم نے، وہاں قتلو کے معنی یہ بیان کیے گئے ہیں جن سے سخت بد کلامی کی گئی، وہاں لڑائی ہے ہی نہیں، یا خدا کی راہ میں سخت اذیت دیے گئے۔ تو میں اس ترجمے کو اختیار کر رہا ہوں، اور وہ لوگ جنہیں اللہ کی راہ میں سخت تکلیف پہنچائی گئی، یہ وجہ ہے جو قتل کو ترجمہ قتل نہیں کیا۔ ان کے اعمال وہ ہرگز ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ جن کو خدا کی راہ میں تکلیف پہنچائی جائے اس کا یہ طبی نتیجہ نکلنا چاہیے، وہ انہیں ہدایت دے گا اور ان کے حال درست فرما دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنات میں داخل کرے گا جسے ان کی خاطر اس نے بہت اعلیٰ بنایا۔ عَرَّفَهَا لَهُمْ، عرفہ کا مطلب ہوتا ہے بہت
बुलंद शान और ऊंचा जो दूर से दिखाई दे रहा हो, तो बेहतरीन के मानों में अरबी में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। उन्हें उस जन्नत में दाखिल फरमाएगा जिसे उनकी खातिर उसने बहुत आला बनाया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करो तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदमों को सबात बख्शेगा। युसब्बित अक़दामकुम वल्लज़ीना कफ़रू फ़तासल लहुम व अदल्ल आमालहुम। और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया बस हलाकत हो उन पर, और अल्लाह ने उनके अमाल को गुमराह ठहरा दिया। यानी अल्लाह की नज़र में वो गुमराह थे, अमाल उनके राह हक़ से हटे हुए थे। तासल्लहुम उन पर हलाकत हो और अल्लाह ने उनके अमाल को गुमराह ठहरा दिया। ज़ालिका बिअन्नहुम करिहू मा अंज़लल्लाहु फ़अहबत अमालहुम। यहाँ अमाल के गिरने का मज़मून पहले अब्दुल्लाह के अलावा है। ये इस वजह से था कि जो कुछ अल्लाह ने उतारा उन्होंने उसे नापसंद किया, बस उसने उनके अमाल ज़ाया कर दिए। नापसंद करना ही साबित करता है कि वो अल्लाह की रज़ा के हक़दार ही नहीं थे। अल्लाह की तकदीर को नापसंद करते हैं, अल्लाह उनको नापसंद करता है। ये एक तभी मज़मून है जिसमें किसी नाइंसाफ़ी का कोई सवाल नहीं। अफ़लम यसीरू फ़िल अर्ज़ि फ़यंज़ुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। बस क्या वो ज़मीन में फिरे नहीं कि नतीजतन वो देख लेते कि उनसे पहले लोगों का कैसा अंजाम था। फ़ा में नतीजा का मज़मून है। बस क्या वो ज़मीन में फिरे नहीं कि फिरने के नतीजे में वो देख लेते कि उनसे पहले लोगों का कैसा अंजाम था। दम्मर अल्लाहु अलैहिम, अल्लाह ने उन पर हलाकत की मार डाली। वलिल काफिरीना अमथालुहा, इन काफिरों से भी, लिल काफिरीना से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के काफिर मुराद हैं। बस इसलिए यहाँ इन का लफ्ज़ मैंने रखा है जो मज़मून में दाखिल है ख़ास करने के लिए। और इन काफिरों से भी उन जैसा ही सलूक होगा। ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल लज़ीना आमनू व अन्नल काफिरीना ला मौला लहुम। ये इसलिए है कि अल्लाह उन लोगों का मौला होता है जो ईमान लाए, और काफिरों का यकीनन कोई मौला नहीं होता। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल किए ऐसी जन्नतों में दाखिल फरमाएगा। जन्नातिन में ऐसी जन्नतें, ये इस मफ़हूम में दाखिल है। मिन तहतिहल अनहार, जिनके दामन में नहरें बह रही होंगी। जिनके नीचे नहरें नहीं होंगी, तहतिहा से मुराद हमेशा जिनके दामन में नहरें बह रही होंगी। वल्लज़ीना कफ़रू, यानी यही मुराद हुआ करता है, पहले भी तर्जुमे में यही किया गया है। वल्लज़ीना कफ़रू यतमत्ताऊना व याकुलूना कमा ताकुलुल अनाम, जबकि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया आर्जी फ़ायदा उठा रहे हैं। व याकुलूना कमा ताकुलुल अनाम, और मवेशियों की तरह खाते हैं। मवेशियों का मकसद खाना ही है और पेट भरना, तो खाते भी बहुत हैं और खाने से सिवा गरज ही कोई नहीं। ये बात भूल जाते हैं कि उनसे उनका क्या बनेगा। जैसे मवेशियों को खाते वक्त ये नहीं पता लगा कि जितना मोटे होंगे उतना ही ज़बह करने के लिए तैयार किए जाएंगे।
تو ان کا بھی یہی حال ہے. وہ یاکلون کما تاکل الانعام والنار مثوی لہم، حالانکہ آگ ان کا ٹھکانہ ہے. تو مویشی جس طرح اپنے انجام سے غافل ہوتے ہیں، یہ حالانکہ کہ لفظ وا کا صحیح ترجمہ بھی ہے اور مقصد یہی ہے کہ کھاتے پیتے ہیں بے وقوف، ان کو پتہ نہیں کہ ان کا آخری انجام آگ ہے، ان کا آخری ٹھکانہ آگ ہے. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ. اور کتنی ہی بستیاں تھیں جو تیری اس بستی سے زیادہ طاقتور تھیں جس نے تجھے نکال دیا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اہلکناہم، تب کوئی ان کا مددگار نہ نکلا. فلا ناصر لہم کا ایک مطلب تو ہے نا، جیسے پس سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پس ان کا کوئی مددگار نہ تھا. اور دوسرا یہ معنی ملتا ہے جب ہم نے ہلاک کیا تب ان کا کوئی مددگار ثابت نہ ہو سکا. ہلاکت کے بعد پھر کوئی مدد کے لیے آتا بھی نہیں. اور فا کا ترجمہ تب کرنا بالکل جائز ہے، مگر دونوں طرح ہو سکتا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مگر میں نے اس تب کو نسبتاً زیادہ پسند کیا ہے. ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، تب کوئی ان کا مددگار نہ نکلا. افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم. افمن کان علی بینۃ، واحد کا ذکر چل رہا ہے. بس جو بھی اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی ہدایت پر ہو. بینہ میں لفظ ہدایت ظاہر نہیں فرمایا گیا، مگر بینہ کھلی دلیل کو بھی کہا جا سکتا ہے، ایسی ہدایت کو بھی جو کھلی اور روشن ہو. تو اگر یہ ترجمہ نہ کرنا ہو تو لفظ بینہ کو اسی طرح بھی چھوڑا جا سکتا ہے، مگر جو اردو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے دقت ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کا ترجمہ مناسب سمجھا. مگر وہ بغیر کسی جھگڑے کے یہ ترجمہ قابل قبول ہے. فمن کان علی بینۃ من ربہ، وہ جس کے ساتھ اللہ کی طرف سے بینہ ہو، اس کے حق کو ثابت کرنے کے لیے کھلے کھلے نشانات اس کے ساتھ آئیں اور معجزات آئیں، ان کو بینہ کہا جاتا ہے. مگر بالبینہ نہیں ہے، علی بینہ ہے، اس لیے یہ حصہ بھی قابل غور ہے. افمن کان علی بینۃ میں مطلب ایک یہ ہے کہ جس کا مسلک غیر متبدل ہے، اور وجہ یہ ہے کہ وہ بینہ ہے جو اس کو عطا ہوئی ہے. جب انسان اپنے سامنے آگ دیکھ رہا ہو تو اس میں انگلی نہیں ڈال سکتا. تو فمن کان علی بینۃ من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، یعنی اس کو خدا تعالیٰ نے وہ نشانات دکھائے ہوں جو ایسے ہیں جیسے خود انسان تجربہ کر لے، ان کو دیکھ لے اپنے سامنے. کمن زین لہ سوء عملہ، ایسے شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کا عمل اسے خوبصورت کر کے دکھایا گیا ہو. اب ان دو چیزوں میں بہت بڑا فرق ہے. بینہ میں یقین ہے اس وجہ سے کہ کسی بینہ والے نے ان اعمال کو اپنے سامنے دیکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جن کو گمان دلایا گیا ہے کہ تمہارا عمل بہت خوبصورت ہے. اور شیطان کے تعلق میں یہ بات دوسری جگہ بیان ہوئی ہے کہ ہمیشہ شیطان زینت دیتا ہے برے اعمال کو، یعنی زینت کی بات بنا کر دکھاتا ہے برے اعمال کو.
تو کمن زین لہو سوء عملہ، جس کے برے اعمال اس کی زینت کر کے دکھائے گئے ہوں۔ اب ثبوت کیا ہے اس بات کا؟ بیانے والا بھی سمجھتا ہے کہ میں حق پر ہوں، اور برے اعمال والا بھی سمجھ رہا ہے وہ اچھا جو دیکھ رہا ہے، لیکن لفظ سو نے بات کو کھول دیا ہے۔ بدعمالی بدعمالی ہے، بدعمالی کرنے والا اپنی بدعمالی کو اگر الگ الگ دیکھے تو اس کو کبھی بھی وہ اچھا عمل نہیں کہہ سکتا۔ ایک چور چوری کرتا ہے، قاتل قتل کرتا ہے، تو اس فعل کو اپنی ذات میں اچھا نہیں سمجھ رہا ہوتا، مگر اپنی خاطر اچھا سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فعل فی ذات ہی برا، مگر اپنی خاطر اچھا سمجھ رہا ہے، جو بے دلیل بات ہے۔ تو قرآن کریم کی آیات میں دلائل ساتھ ساتھ بیان ہوتے ہیں، ان کے لیے الگ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر ہے خاص طور پر دوسرے انبیاء، وہ جس بینہ کو پیش کرتے ہیں ان کے اعمال گواہ ہوتے ہیں کہ یہ اپنی ذات میں ایک کھلی کھلی روشن دلیل ہے، اور یہ اعمال بد ہیں ہی نہیں، اس لیے ان کو تو وہ اچھا ہی دیکھیں گے۔ اب یہاں آگے جا کر وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ میں ضمیر جو ہے وہ جمع کی طرف پھیر جاتی ہے۔ پس افمن کان علی بینۃ من ربہ، پس وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے بینہ پر ہو، اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے اعمال بد اعمال خوبصورت کر کے دکھائے گئے ہوں۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنے احوا کی پیروی کی ہو۔ یہ اگر واحد کی ضمیر جمع کی طرف ہو جاتی ہے، یہ اور بھی جگہ ہوتا ہے، اس لیے ترجمے میں ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ عجیب نہ لگے۔ میں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ اس طرح ہے، پس جو اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی ہدایت پر ہو، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جسے اس کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہوں، اور انہوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی ہو۔ ان لوگوں نے مراد یہ ہے، اپنی خواہشات کی پیروی کی ہو، یعنی برے اعمال صرف اچھے دکھائی نہ گئے ہوں بلکہ ان پر وہ عمل بھی کرتے ہوں۔ اچھے دکھائے گئے ہوں میں بعض دفعہ ایک انسان کو بری خواہشات وغیرہ ہوتی ہیں، وہ اپنے لیے ان کو اچھا بھی سمجھتا ہے لیکن عمل کی توفیق نہیں پاتا۔ تو ایسے خیالات، ایسے اعمال کے متعلق جو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کر نہ سکے ہوں، وہ مواخذے کے لائق نہیں ہوں گے۔ یہ دستور ہے جو قرآن کریم نے دوسری جگہ بھی کھولا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ تو وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ میں اتبعوا کا یہ معنی ہے دراصل کہ انہوں نے اپنے خواہشات کی پھر پیروی بھی کی ہو۔ ان کا معاملہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا، ان سے الگ الگ سلوک ہوگا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ اب یہ ذرا الجھی ہوئی عبارت سامنے آنے والی ہے، مگر یعنی اردو الجھی ہوئی ہے۔ اصل جب عربی میں پڑھیں تو بات بالکل کھلی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اردو دانوں کو سمجھانے کی خاطر اس عبارت کے الجھاؤ کو میں نے نکالنے کی ایک کوشش کی ہے، دیکھیں کامیاب ہوا ہوں کہ نہیں۔ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے، اس میں یعنی اس جنت میں
کبھی متفن نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں۔ اس جنت کی مثال جس کا متقیوں کو وعدہ دیا جاتا ہے، اس میں کبھی نہ متفن نہ ہونے والے پانی کی نہریں ہیں اور دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ متغیر نہیں ہوتا۔ یعنی پانی بھی نہ کبھی متفن ہوتا ہے، نہ دودھ کا مزہ کبھی متغیر ہوتا ہے، اور شراب کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہیں، اور خالص شہد کی بھی، اور خالص شہد کی بھی نہریں ہیں۔ یہ لفظ نہریں چھوٹ گیا یہاں سے۔ وَانْہَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور خالص شہد کی بھی نہریں ہیں۔ یہاں شہد کو یہ بیان نہیں کیا گیا کہ وہ تبدیل نہیں ہوتا، اس کی جگہ مصفہ لفظ نے وہی مضمون بیان کر دیا۔ شہد میں ہمیشہ اس وقت خرابی آتی ہے جب اس میں کچھ غیر خالص چیز کچھ نہ ملی ہو۔ اس میں وہ شہد جو کلیتاً خالص ہو وہ ہزاروں سال میں بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ چنانچہ جو پرانے زمانے کے کھنڈرات سامنے آئے ہیں یا جن کی کھدائی کی گئی اور چیزیں نکالی گئیں، ان میں ایسا شہد دیکھا گیا جو کئی ہزار سال پہلے سے اسی طرح پڑا تھا، اس میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی۔ تو لفظ مصفہ نے دراصل اس کو خالص شہد کہا گیا ہے، اس بات کے بیان کی ضرورت نہیں چھوڑی کہ کہا جائے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، حالانکہ پہلی ساری صورتوں میں تبدیلی نہ ہونے کا ذکر موجود ہے۔ بِاللَّبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْہَارٌ، یہ نہروں کا لفظ بیچ میں چھوٹ گیا تھا، اور نہریں ہیں من عسل مصفہ، ایسے شہد کی جو خالص ہے، وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر قسم کے پھل، ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے، اور ان کے رب کی طرف سے عظیم مغفرت بھی۔ ہر قسم کے پھل ہوں گے، یہ تو ظاہر ہے، پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جنت میں ہر قسم کے جنتی ہوں گے تو ہر قسم کے پھل بھی ہوں گے۔ ان کے پھل ان کی خواہشات کے مطابق ہوں گے، جس کو چاہیں وہ توڑ لیں۔ کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اس کی طرح ہو سکتے ہیں؟ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو آگ میں لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں؟ خالد فی النار، یہاں لفظ خالد میں ہمیشہ کی ان معنوں میں نہیں ہے جو جنتیوں کے تعلق میں آتی ہے، بلکہ لمبا عرصہ رہنا مراد ہے۔ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو آگ میں لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں اور کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے، بس وہ ان کی انتڑیاں کاٹ کر رکھ دے۔ وہ سقومان میں ایک وہ سبجنکٹیو کے میں ترجمہ میں نے مناسب سمجھا ہے، مجھے وہی بہتر لگ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جواب میں یہی آنا چاہیے کہ ہو۔ کیا ایسے لوگ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو آگ میں لمبے عرصے تک رہنے والے ہوں اور کھولتا ہوا پانی انہیں پلایا جائے، بس وہ ان کی انتڑیاں کاٹ کر رکھ دے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یستمع میں تسنع بھی پایا جاتا ہے اور غور سے سننا بھی پایا جاتا ہے، تو اس لیے میں نے لفظ بظاہر یہاں ترجمے میں داخل کیا ہے جو عربی متن کے عین مطابق ہے۔ اور ان میں وہ بھی ہیں جو بظاہر تیری طرف کان رکھتے ہیں۔ یستمع الیک، کان رکھنا یا کان دھرنا، تو اردو میں دونوں محاورے چلتے ہیں، کان رکھنا اور کان دھرنا۔
حضرت میر محمد اسحاق صاحب نے بھی کان رکھنا ہی ترجمہ کیا ہوا ہے۔ وہ بھی ہیں جو بظاہر تیری طرف کان رکھتے ہیں، یہاں تک کہ وہ جب تیرے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر وہ واقعتاً کان رکھتے تو پوچھتے نہ لوگوں سے، اس لیے ان کا کان رکھنا دکھاوے کا ہے، لوگوں کے دکھاوے میں کوئی ہم بڑے غور سے سن رہے ہیں، لیکن ہرگز نہ سننے کی نیت ہوتی ہے نہ کچھ پلے پڑ رہا ہوتا ہے۔ جہاں تک کہ جب وہ تیرے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا ہے پوچھتے ہیں کہ ابھی کبھی اس نے کیا کہا تھا۔ یہ بدتمیزی اور گستاخی کا کلمہ ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی۔ والذین اہتدوا، اچھا جی پھر نوٹ کر لیں، آپ نے بھی خوب گھڑی پہ نظر رکھی تھی ماشاءاللہ، مجھے پتہ نہیں لگا، مگر باقی کل اور پھر سورہ فتح کل رہتی ہے ساری انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔